الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر من الوتر من عشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، جتنے بھی اعمال حق جل مجدہ کی جانب سے حضرت انسان پر عائد کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، اس کی فرضیت ادا کرنے پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اس عمل کے پورا کرنے پر جیسے اس کے پورا کرنے کا حق ہے، جیسے اس کے آداب ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے اس عمل کے پورا کرنے پر آدمی اس کی تاثیر کو بھی پا لیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ عمل متعین کیا گیا ہے، عائد کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، اس عمل کی تاثیر حضرت انسان پا لیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ ان آداب کی، ان ضروری باتوں کی جو اس عمل کے ساتھ لگی ہوئی ہے رعایت نہیں کرتا تو فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، ذمے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن انسان عمل کی تاثیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چند مثالیں گوش گزار کی جا رہی ہے۔ نماز، حق جل مجدہ فرما رہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز فرض کی گئی ہے، اس کی تاثیر ہے کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکے۔ اب اگر خشوع خضوع والی نماز ہوگی، دھیان والی نماز ہوگی، جی حضوری والی نماز ہوگی، تو اس کو یہ تاثیر مل کر رہے گی کہ اس کی وہ نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اسی کو احادیث مبارکہ میں روشنی ڈالنے پر ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور کہنے لگا ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق۔ رات بھر ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، صبح کرتے ہی چوری کرتا ہے۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، ان قریب جو تم کہہ رہے ہو اس سے اس کی نماز اسے روک دے گی، یعنی وہ چوری نہیں کرے گا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا اور نماز کی پابندی کرے گا۔ وہی ہے خشوع خضوع والی نماز، اسے روکے گی چوری کرنے سے، ہر برائی سے۔ ایسے ہی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہو، رحمتیں ہوں، یہ سلام ہے، اس کی ایک تاثیر ہے۔ اگر صحیح الفاظ کی رعایت کے ساتھ سلام کیا جائے تو تاثیر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل درجہ ایمان کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، وہ فارمولہ نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو ایک دوسرے میں پھیلاؤ۔ اب یہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ ہوگا تو آپس میں محبتیں بڑھے گی، لیکن السلام علیکم، السلام وعلیکم السلام، یہ جو جملے ہمارے ہوتے ہیں کہ جو صحیح تلفظ والے نہیں ہوتے تو محبتیں نہیں آ رہی ہیں۔ سامنے ایک دوسرے کو ہاتھ دکھا دیا لیکن اندر سے کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے اور ہاتھ دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سلام کی صحیح رعایت نہیں کی، اس کے الفاظ کو صحیح ادا نہیں کیا۔ ہر چیز کی تاثیر ہے۔ قیام اللیل، ہم نے تراویح کی نمازیں پڑھی الحمدللہ مہینہ بھر، بہت سارے لوگ ہیں جو راتوں میں عبادت کے ساتھ اس کو گزارتے ہیں، اس کی ایک تاثیر ہے۔ اللہ کے روبرو راتوں میں کھڑا ہونے کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ کیا تاثیر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ مزمل میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت کا اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری نفسانی خواہشات دب جائیں، میں اپنی خواہشات پر کنٹرول پا سکوں، تو اسے چاہیے کہ وہ رات کی عبادت میں اللہ کے روبرو کھڑا ہو، اللہ کے حضور کھڑا ہو۔ اس کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور و غل نہیں ہوتا اس لیے تلاوت، دعا ٹھیک ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہ فائدے کم نصیب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ایسے ہی روزہ جو ہم نے مہینہ بھر رکھا، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ سب سے پہلی تاثیر قرآن سے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیا تاثیر ہے اس کی؟ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور دوسرا فائدہ حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو گنجائش پائے، حقوق ادا کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پائے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ فإنہ اعز للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کی پاکیزگی کو لاتا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی پاکیزگی میں فائدہ مند ہے۔ آدمی کہیں بھٹکے گا نہیں، کسی اور جگہ منہ نہیں مارے گا، وہ غلط کاری، بدکاری میں مبتلا نہیں ہوگا اگر وہ نکاح کرے گا۔ فإن لم يستطع فعليه بالصوم، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، سنبھالنے کی، اس بیاہ کر لانے والے کو سنبھالنے کی گنجائش نہیں ہے، تو فرمایا روزہ رکھے، کیونکہ اس کی تاثیر بتائی، روزے کی تاثیر، فإنہ لہ وجا، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والی چیز ہے، شہوتوں پر بریک لگانے والی چیز ہے۔ روزے کی اپنی تاثیر ہے کہ مہینہ ہم نے روزہ رکھا، اب یہ مہینہ بھر کے روزے ہمارے نفس پر بریک لگنے کا ذریعہ بنے، خواہشات پر بریک لگنے کا ذریعہ بنے، ہم اپنے آپ پر قابو پا سکیں، غلط کاری سے، غلط باتوں میں مبتلا ہونے سے، گناہوں میں پڑنے سے ہمارا یہ نفس ہمیں ابھارنے نہ پائے اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ یہ روزہ مہینہ بھر رکھ کر ہمیں ٹریننگ دی گئی۔
اگر یہ نہیں آ پایا تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے روزے کی بابت سوچنا چاہیے کہ میں نے روزہ آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا نہیں رکھا، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا روزہ، جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا بہت سارے روزے دار ہیں کہ ان کا روزہ انہیں محض بھوکا پیاسا رکھنے کے سوا کچھ نہیں دیتا، بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کا رات کا جاگنا، رات کی عبادت انہیں صرف جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، ریاکاری ہوئی، شہرت ہوئی، ناموری ہوئی اور آداب کی رعایت کے بغیر کام ہوا۔ تو ہر چیز کی ایک تاثیر ہے۔ ایسے ہی یہ جو صدقۃ الفطر ہم پر لاگو ہونے جا رہا ہے، ابھی 2-4 دن بچے ہیں، عید آنے والی ہے، اس کے پہلے ہر صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ تو اس کا کنڈیشن بتا رہے ہیں۔ کتاب المسائل میں بتلایا گیا کہ جو شخص زندگی کے لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں نامی ہونا لازمی ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے اور صدقۃ الفطر کا وجوب اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس عید کے دن مال آ گیا، مالدار ہو گیا عید کے دن، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے اس پر سال گزرا ہو نہ گزرا ہو۔ اور دوسری بات، جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر اپنی طرف سے بھی اور اپنے ماتحت نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کتاب المسائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا فائدہ ہے، کیوں دیا جاتا ہے صدقہ فطر؟ اس کی وجہ بتائی احادیث مبارکہ میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، بخاری شریف کی روایت ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو واجب قرار دیا ہے کہ وہ ہر بالغ مرد کی طرف سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہو، اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب کیا کنڈیشن وہ آپ کو بتائی گئی، اور اس کا حکم دیا کہ ان تودوا قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ لوگ عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے بڑھے اس کے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اور اس کی تاثیر بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا ادا کرنے سے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والفرث، کہ صدقہ فطر جو کچھ بھی ہمارے روزے میں خرابی ہوئی ہے، کچھ ہم نے گناہ کر لیے، کوئی رعایت کے بغیر روزہ رکھ لیا، تو اس کی تلافی ہو جائے گی صدقہ فطر ادا کرنے سے۔ وہ طعمۃ للمساکین، اور ضرورت مندوں کے لیے بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے، سامان پہنچا کر، رقم پہنچا کر، کہ وہ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید منائیں گے۔ شب حیات میں کچھ لوگ آفتاب بدست، کچھ ایسے بھی ہیں جو قندیل تک جلا نہ سکے، تو جو غریب لوگ ہیں، نادر لوگ ہیں، قلاش لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے یہاں عید ہو جائے۔ اور فرمایا فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو نماز سے پہلے اس کو ادا کرے گا، اس کا ادا کرنا اس کے روزوں کو پاک کر دے گا تمام برائیوں سے، اور مقبول ہو جائیں گے اس کے روزے، مقبول ہو جائے گا اس کا یہ صدقہ فطر۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، لیکن اگر نماز کے بعد ادا کیا، گنجائش نہیں تھی یا یاد نہیں رہا، نہیں ادا کر سکا، اب نماز کے بعد ادا کر رہا ہے، تو یہ عام نفلی صدقہ بن جائے گا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ ایک اور چیز اخیر میں، کہ جیسے ہم
پورے مہینے ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھیں، تراویح ادا کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اب آخری یہ جو دن چل رہے ہیں اس کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لن یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو آدمی عیدین کی رات میں، جیسے ابھی عید الفطر کی رات آنے والی ہے، اس میں عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارے گا، عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا، اس کے دل پر اس دن مردگی نہیں چھائے گی جس دن سب کے دن مر جائیں گے۔ اور یہ جو آج 25واں روزہ ہے، آئندہ کل 26واں روزہ اور 27ویں رات ہوگی، تو یہ جو 27ویں رات ہے یہ بھی ان طاق راتوں میں سے ہے جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، لیلۃ القدر کی رات جو ایمان اور احتساب کے ساتھ جاگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ومن صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھیں، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر من الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 چلی گئی، 23 چلی گئی، 25 چلی گئی، اب 2 راتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، 27 اور 29۔ اس میں لیلۃ القدر کی جستجو میں اس کو گزارنا ہے، ان راتوں میں خوب زیادہ عبادت کرنی ہے، اور عید کی رات کو بھی شاپنگ میں، ادھر ادھر گھومنے میں اور دنیا بھر کے فضولیات میں گنوانے سے اچھا ہے کہ عبادت میں گزارا جائے، تاکہ اس فضیلت کو ہم پا سکیں کہ قیامت کے دن جب سب کے دل مر جائیں گے، اس عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کی رعایت رکھنی ہے، عمل کرنا ہے، بچے ہوئے ایام کی قدر کرنی ہے، رمضان المبارک کے آخری ایام میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے ان اعمال کی حفاظت کرنی ہے جن اعمال کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں انجام دیا، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان چلا گیا لیکن پیر جمعرات کے سنت روزے باقی ہیں، انہیں ہم رکھ سکتے ہیں، اپنے روزوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو رکھے۔ ایام 20 کے روزے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھنا سنت، اس میں روزہ رکھ کے ہم روزوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے تراویح کی نمازیں ادا کی پورا مہینہ، جو ہمارے فرض نمازوں کے علاوہ نمازیں تھیں، سال بھر بھی ہم کچھ رکعتیں تہجد کی اور نوافل کی ہم پڑھ سکتے ہیں، تاکہ سال بھر کا ہمارا معمول رہے۔ قرآن کی ہماری تلاوت تھی، بہت حد تک ہم نے اپنا وقت دیا قرآن کی تلاوت کے لیے، اب سال بھر بھی ہمارا ایک معمول رہنا چاہیے کہ یہ تلاوت ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ جو رمضان المبارک میں ہماری مشغولیت تھی، عبادت کے ساتھ ہمارے دن اور رات گزرا کرتے تھے، یہ دن اور رات سال بھر میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہی صحیح عبادتوں کے ساتھ گزرنے چاہیے۔ پورا سال ہمارا دائمی عمل رہے ان تمام عبادتوں کا جس کو ہم نے رمضان میں انجام دیا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو عمل کرنے کی ہیں، اور اس کو سمیٹنے کی ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں آیا، اب نکل رہا، اب جا رہا ہے، تو یہ ہم کو دے کر جا رہا ہے عبادتیں، عبادت کے ساتھ مشغول رہنا، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ مشغول رہنا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر ہم نے یہ اپنے اندر یہ احساس جگایا کہ جب حلال چیزوں سے رکا جا سکتا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اور گناہوں بھری زندگی سے کیوں نہیں رکا جا سکتا۔ یہ رمضان ہم کو بتا کر جا رہا ہے۔ تو سال بھر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے، اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنا ہے، اللہ کی رضا والے کاموں کو انجام دینا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام وہ عبادتیں، تمام وہ
اللہ کی رضا والے کام جو ہم نے رمضان المبارک میں انجام دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور سال بھر کا اسے ہمیں اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرمائے، مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے، تمام امت اسلامیہ کے اللہ مغفرت فرمائے، اور جو لوگ مظلوم ہیں، ستائے ہوئے ہیں، آج بھی ستائے جا رہے ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔